اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا ایک بنیادی مقصد جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے روزہ رکھنے والا نیک بن جائے۔ یہ ایک مقصد، ایک پرپس میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ دے رہا ہے کہ یہ آپ کی دوا ہے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، آپ 30 دن گولی کھا کر بھی بلڈ پریشر اوپر ہی شوٹ کر رہا ہو، تو آپ کہیں گے نا یار یا تو ڈاکٹر اناڑی ہے یا میں دوا صحیح نہیں لے رہا۔ یہاں دوا دینے والا تو خالق کائنات ہے، جس نے رمضان کی دوا دی اس نفس کی گندگی کی صفائی کے لیے۔ یہ جو روح ہے، یہ قلب کے اندر ایک نور ہے اللہ کا، جو ہمارا دل ہے اس کا مرکز ہے روح کا، اس کے اندر ہماری روح ہے جو موجود ہے، اور دل جو ہے وہ فانوس کی طرح اس کی گویا حفاظت کیے ہوئے۔ لیکن جب گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو یہ قلب کا فانوس میلا ہو جاتا ہے، اور جب یہ میلا ہو کر کالا ہو جاتا ہے، آپ جب کسی چراغ کو دیکھیں، جب وہ جل رہا ہو، قندیل کو دیکھیں، اس کے اندر جو لو ہے وہ پوری آب و تاب سے چل رہی ہو، لیکن اگر باہر کا شیشہ میلا ہو گیا تو کیا باہر روشنی آئے گی؟ وہ روشنی نہیں آئے گی، نتیجتاً روشنی اندر گھٹ کے مر جائے گی۔ اور جب بندہ روزے رکھتا ہے، جب عبادت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ گندگی صاف ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے اس دل کی گندگی کو صاف کرتا ہے، پھر رات میں عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، مزید قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سنتا ہے، اس کی معرفت سنتا ہے، اس کی حکمت سنتا ہے، اس کی قدرت سنتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کی کائنات میں تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، نبی کی شان سنتا ہے، رسولوں کی شان سنتا ہے۔ جب قرآن رات میں پڑھا جاتا ہے، دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو روح جو ہے وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ روح کی تربیت ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے، اور روح کی صفائی ہو رہی ہے روزے کے ذریعے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو نیکی آتی ہے، پرہیزگاری آتی ہے۔ اللہ نے اسی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ لیکن کیا ہماری یہ صفائی ہوتی ہے؟ یہ ہے سوال۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک نہیں بن پاتے، یا ہم عید کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ویسے روزے نہیں رکھ پاتے، ہم ویسی عبادت نہیں کر پاتے جو کرنی چاہیے۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور جو ایک مخصوص عمل ہے مرد و عورت کا، اس سے بچنے کا نام ہے۔ اور جب بندہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اس سے بچتا ہے تو روزہ دار کہلاتا ہے، روزے کی نیت کے ساتھ۔ تو چند چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئی، بندہ بالکل چوکس ہو کر ان تینوں چیزوں سے بچتا ہے۔ خبردار ان کے قریب نہیں جانا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ بندہ کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ نہ گر جائے، کوئی دانہ نہ اتر جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی عزت کہ کوئی مسلمان روزے دار کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا، اپنا روزہ کامل طور پر بچاتا ہے۔ کیوں؟ وہ پانی جو تھوڑی دیر پہلے حلال تھا، تھوڑی دیر بعد حلال ہو جائے گا، لیکن ابھی حرام ہوا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں غور کروں کہ جو چیز ہمیشہ حرام تھی، جو چیز ہمیشہ میرے رب نے حرام رکھی ہے، وہ میں روزے کے بیچ میں کر رہا ہوں۔ جیسے غیبت کرنا ہے، جیسے گالی دینا ہے، جیسے حرام مال کمانا ہے، جیسے فلمیں ڈرامے دیکھنا، بدنگاہی کرنا، ماں باپ کو ستانا، نماز قضا کرنا۔ جو چیز روزے سے پہلے بھی حرام تھی، روزے کے بعد وہ زیادہ سخت حرام ہو گئی، وہ میں کر رہا ہوں، تو یہ میرا کیسا روزہ ہے؟ نتیجتاً روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے حدیث پاک کا، کہ جو روزہ رکھے اور گناہوں سے نہ بچے تو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ کہ رمضان آتا ہے، پورا نظام بدل جاتا ہے، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، عبادتوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔
یہ تو ہے رمضان کی شان ہے. کوئی کر کے دکھائے ہمیں، رات کو 3 بجے اٹھا کے دکھائے، نہیں اٹھا پائے گا. رمضان اٹھاتا ہے. رمضان میں وہی الارم کام کر رہا ہوتا ہے جو عام دنوں میں نہیں کرتا. شکایت ہوتی ہے اور الارم بجتا ہی نہیں. رمضان میں پتہ نہیں کیسے بج جاتا ہے، کیونکہ وہ انڈا پراٹھا بھی تو دماغ میں ہوتا ہے نا، تو وہ بھی الارم دماغ میں بھی بجتا ہے، ایک بار بجتا ہے، دونوں مل کے بجتے ہیں تو کام چل جاتا ہے. تو رمضان کی شان ہے کہ رمضان پورا بدل کے رکھ دیتا ہے اور عبادت کرنا آسان کر دیتا ہے. لیکن جو اندر کی صفائی ہے، جو استقامت ہے، اس چین پر ہمیں خود چڑھنا پڑے گا، اور ہمیں ایک ویژن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ کہ میں نیک بن جاؤں، میں اللہ کا نیک اور پیارا بندہ بن جاؤں، شریعت پر عمل کرنے والا ایک ستھرا سچا مسلمان بن جاؤں. اس کے لیے روزہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور کی زبان اللہ کا فرمان، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. روزے کی فضیلت ہی سب سے الگ کر دی اللہ پاک کہ ساری عبادتوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے. کسی کے لیے 10 نے کیا، کسی کے لیے 20 نے کیا، کسی کے لیے 5 نے کیا، کسی کے لیے 500 نے کیا، 700 نے کیا بھی ہے اعمال کی. لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں. جب دینے والا ہی مل جائے تو پھر سب کچھ مل گیا. جب جنت کا مالک مل جائے تو پھر سب کچھ مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو بالکل ڈیفرنٹ کر کے، الگ کر کے بیان کیا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس بار رمضان میں رسمی طور پر روزے نہ رکھوں. میرے روزے میرے اندر تقویٰ کو بیدار کریں، میرے اندر خوف خدا کو بیدار کریں، میرے اندر عشق رسول کو بیدار کریں، میرے اندر غریبوں کی ہمدردی کو بیدار کریں، میرے اندر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی محبت کو بیدار کریں، سخاوت کو بیدار کریں، میرے اندر نفس کشی کا جذبہ پیدا ہو، میرے اندر خواہش کو دبانے کا جذبہ پیدا ہو، میرے اندر نمازوں کی پابندی کا جذبہ پیدا ہو، میرے اندر زبان کی اور پیٹ کی اور آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت کا جذبہ بیدار ہو. میری کوئی تہجد رمضان میں قضا نہ ہو. میں 30 دن تہجد پڑھوں گا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، میں روزانہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، میں روزانہ اپنے ماں باپ سے اچھے انداز میں پیش آؤں گا، میں اپنے دوستوں کو نیکی کی بات کروں گا، میں اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچاؤں گا، میں روزانہ علم دین سیکھنے کی محفل کو اٹینڈ کروں گا کسی نہ کسی انداز میں. اگر یہ نیتیں کر کے رمضان کا استقبال کریں تو دیکھیں کیسا بہترین رمضان ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ نیتیں کر لیں، یہ قرارداد پاس کر لیں اپنے آپ سے. بڑے مجموع میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں نا مختلف عنوانات پر. اس بار اپنے آپ سے پاس کروائیں کوئی قرارداد کہ میں نے کیسے رمضان گزارنا. بڑی عمر گزار لی اپنے خالق کے در سے دور رہ کر، اب اس کے در پہ آ جائیے. اب اس کے در پر آنے کا وقت ہے. اس نے رمضان کا عطیہ پھر سے جسے چاہے گا وہ عطا کر دے گا. ان قریب ہمیں یہ عظیم مہینہ ملنے والا ہے. کتنے ہی محروم، کتنے ہی بیچارے افسوس کے ساتھ ہمارے دوست چلے گئے کووڈ-19 میں، تو مختلف بیماریوں میں اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو یہ نصیب نہ ہو سکا. ہمیں مل رہا ہے، ہمیں یہ رمضان مل رہا ہے. نہ جانے ہم میں سے بھی کس کو ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ہمارے دل میں یہ بات طے کر لینی ہے کہ انشاءاللہ اس بار صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اناج نہیں بچانا. میں نے انشاءاللہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. میں نے اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی چیزوں کا محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی. میں کہاں کھڑا ہوں آخرت کے معاملے میں. ایک مہینہ اسپیشلی آخرت کی تیاری کا آتا ہے. تو چاہے آپ کا کتنا ہی مصروف کاروبار ہو، کتنی مصروف ملازمت ہو، لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی وقت نکالیے. اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے روزے نماز ان کو دیکھیے، چیک کیجئے صحیح بھی ہے کہ نہیں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے کہ جو روزہ خراب کر رہی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسا رمضان اس بار گزارنا ہے کہ جو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم نیک بن کر جنت کو پالو. میں نے انشاءاللہ جنت ضرور کمانی.